اکثر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ لائن سنی ہوگی یا کہیں پڑھی ہوگی کہ ڈپریشن ایک خاموش قاتل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو اس کو سمجھا سکوں کہ وہ خاموش قاتل کیسے ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ امیجز اٹیچ کرنے والی ہوں ان لوگوں کی جن کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی بلکہ سیوسائڈ تھی، اور یہ سوسائڈ ان لوگوں کی نہیں ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ غربت اور پریشانیوں کی وجہ سے ہو جانے والی ہے، بلکہ یہ ان نامور لوگوں کی سوسائڈ ہے جو پردہ اسکرین پہ بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ڈپریشن کا مریض وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دروازوں میں بند رکھتا ہے، بند دروازوں میں سوچتا رہتا ہے، روتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سوشل لائف چھوڑ دیتا ہے، جینے کی امید اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ شاید ڈپریشن ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن بالکل بھی اس طرح کا ہی نہیں ہے، بلکہ ڈپریشن کی بہت سی فارمز ہیں۔ ہمارے لائف میں روزمرہ کی زندگی میں لوگ کام کرتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن پھر کسی دن نیوز آتی ہے کہ اس انسان نے خودکشی کر لی اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہے؟ ارے وہ تو ابھی کل مجھے پارٹی میں ملا تھا، ابھی کل ہم اس کے گھر گئے تھے، اس کی تو کل کی پوسٹ اتنی زبردست تھی، فل آف لائف تھا، لیکن اس کے اندر جو اسٹرگل چل رہی ہے وہ کسی کو دکھ نہیں رہی ہوتی، کیونکہ وہ فنکشنل ڈپریشن کے ساتھ ہے۔ ہم وہ اشارے جنہیں ہم سائلنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اشارے ہوتے ہیں، خاموش اشارے ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی بھی اٹیچ ہوں۔ اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ پہلے کی ہنسی اور تھی، زندہ دل تھی، اور اب ہنسی تھوڑی کھوکھلی نظر آتی ہے، پہلے یہ انسان محفل کی جان ہوتا تھا، ابھی محفل میں تو پایا جاتا ہے لیکن شاید اس طرح جو ہے وہ اٹینٹیو نہیں ہوتا ہے۔ پہلے انسان کی پوسٹ اس طرح سے تھی، کبھی کبھی تھی، اور کچھ دفعہ ڈپریشن میں آپ کی پوسٹ زیادہ ہونے لگتی ہیں کیونکہ آپ لوگوں تک اپنی ریچ پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہو، ان جذبات کو شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہو جو آپ شاید لفظوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ اور زیادہ پیک ان لوگوں میں پائی جاتی ہے ڈپریشن کی جن کا اورا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، جو معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ آپ کہہ لیں ایک ویلیویبل پلیس پر ہوتے ہیں۔ وہ اس چیز سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو آلریڈی یہ جو ہے وہ پلیس حاصل کر چکا ہوں، میں لوگوں کی دلوں میں یہ مقام حاصل کر چکا ہوں، یا میری عزت ہے اس معاشرے میں کس طرح سے یہ بیان کروں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن بالکل اسی طرح ایک کہہ لیں ڈس آرڈر ہے جیسے ہماری باڈی میں اسٹمک پین ہو سکتا ہے، لیور انفیکشن ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتی ہے، جس سے ہمارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اس میں شرماتے نہیں ہیں بلکہ میڈیکل ہیلپ سیکھ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی نفسیاتی عارضہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو سننے کی ضرورت ہے، مطلب کہ کوئی آپ کو سنے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو جس سے آپ بات کر سکیں، یا آپ چیزیں آرڈر میں کرتے کرتے آپ تھک چکے ہیں، تو یہاں پہ شرمانے کی، شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، بالکل اسی طرح آپ کی نفسیات کا، آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی ٹینشن، پریشانی کا شکار ہے تو کوشش کیجئے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو بر وقت جو ہے وزٹ کیجئے، اور یقین مان لیجئے اس بات کا کہ آپ کا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اس بات کا گارنٹی 100% دے گا، اور یہ اس کی ڈیوٹی میں بھی شامل ہے کہ آپ کی کانفیڈینشیلٹی بریچ نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے کوشش کریے کہ صحیح ٹائم پہ صحیح انسان کو ریچ کیا جائے، اور اگر وہ انسان اس پوائنٹ پہ یا اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ رائٹ فلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکے، تو آپ ارد گرد کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پیاروں کے اوپر نظر رکھیں، ان کی باتوں سے ایکسیس کریں کہ کیا خدا نہ خواستہ وہ انسان نا امیدی کی طرف تو نہیں جا رہا، اس کی زندگی میں انٹرسٹ کم تو نہیں ہو رہا ہے، کیا وہ گیو اپ کرنے کے پاس تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ فی امان۔